اور یہ بات ضرور سمجھیے اور کان کھول کر سمجھیے، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نہ نکالنا، کہ اپنی سوچ و فکر درست کرو۔ اگر آپ کی سوچ و فکر درست ہے آپ کا عمل درست ہوگا، اگر آپ کی سوچ و فکر صحیح نہیں ہے آپ کا عمل بھی درست نہیں ہوگا۔ یہ جانیے اصل کامیابی کیا ہے، اصل زندگی کون سی ہے، اور نقل کامیابی کون سی ہے، نقلی کامیابی، نقلی شے کون سی ہے، اصلی کون سی ہے، اس میں تمیز کیجئے۔ یہ فکر کی درستگی ہے۔ جب تک میری آپ کی فکر درست نہیں ہوگی ہمارا عمل درست نہیں ہو سکتا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی زندگی میں درست راستے پر چلنے کے لیے اور احسن اعمال کرنے کے لیے فکر و سوچ کی درستگی ضروری ہے۔ جس طرح انسان کی فکر ہوتی ہے اسی کے مطابق اس کا عمل ہوتا ہے۔ جس کی فکر درست ہے اس کا عمل بھی درست ہے، اور جس کی سوچ و فکر غلط ہے، چونکہ وہ درست راستے کا انتخاب نہیں کر پاتا، اس لیے اس کے کام، اس کے افعال، اس کے اعمال بھی درست نہیں ہوتے۔ میں فکری تعلیم و تربیت کے نقطے پر بات کر رہا ہوں۔ انتہائی اہم ترین اور دقیق بات ہے، بڑی باریک بینی سے اس کو دیکھنا ہے، اور میں اس بات پر گزشتہ خطبات میں بہت زور دے رہا ہوں کہ ہم جب تک فکری طور پر اپنے آپ کو درست نہیں کر پاتے ہم درست افعال اور اعمال نہیں کر سکتے، اور جب ہم فکری طور پر درست نہیں ہوں گے تو ہم اپنی اولادوں کی فکر و سوچ کو کیسے درست کر سکتے ہیں۔ فکری درستگی کے لیے چند اہم ترین باتیں، ان کا تذکرہ جاری ہے۔ گزشتہ خطبے میں نے یہ گزارش کی تھی اور یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ایک مومن، ایک مسلمان یہ بات بخوبی سمجھتا ہے کہ اس کے لیے اصل جیت کون سی ہے اور اصل ہار کون سی ہے۔ جب وہ یہ جان لے گا کہ اصل جیت کون سی جیت ہے تو وہ اس میدان میں جیتنے کے لیے کوشش کرے گا، مقابلہ کرے گا، دوڑ لگائے گا، ساری توانائیاں صرف کرے گا، سب کچھ قربان کر دے گا، تاکہ اصل جیت کو حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے۔ اور جس شخص کو اس بات کا شعور اور علم نہیں ہے کہ اصل جیت کون سی ہے، تو وہ اصل کامیابی سے محروم ہو جائے گا۔ اور جیسے میں نے تغابن کی تفسیر اور تشریح کرنے کی کوشش کی تھی، شاید آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ بات بھی بتلائی تھی کہ دنیا کے تغابن اور آخرت کے تغابن میں کیا فرق ہے۔ اور آخری گزارش یہ کی تھی کہ اگلے خطبے میں آپ کو الشح کی تفسیر و تشریح سمجھاؤں گا۔ یاد رکھیے، جس شخص نے یہ سمجھ لیا کہ آخرت کی جیت اصل جیت ہے اور آخرت کی ہار اصل ہار ہے، جو اس دن جیت گیا ہمیشہ کے لیے جیت گیا، اور جو ہار گیا اس کا انجام بڑا بھیانک اور خطرناک ہے۔ اب جو شخص یہ بات سمجھ جائے اس کی فکر درست ہو جاتی ہے،
اب جب اس کی فکر درست ہو جاتی ہے تو پھر وہ حرص نفس سے بچا لیا جاتا ہے. دنیا میں انسانوں کو فی زمانہ جو چیزیں تباہ کرتی ہیں وہ حرص نفس ہے. اور میں نے صحابہ اکرام کی آپ کے سامنے مثال رکھی تھی، اور اللہ نے قرآن مجید میں ان کے کردار کی تعریف کی ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. حضرات صحابہ اکرام ایسے لوگ تھے کہ ان کے اندر حرص نفس کے بجائے ایثار اور قربانی کا جذبہ تھا. یہ دو الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہیں. ایک لفظ ہے ایثار اور قربانی، دوسرے کے لیے ایثار سے کام لیتے ہوئے اپنی حاجت اپنی ضرورت کو پیچھے کر لینا اور اس کو ترجیح دینا، اس کے کام آنا، اس کی مدد کرنا، اس کی پریشانی دور کرنا، اس کی تکلیف دور کرنا، یہ ایثار ہے. ایثار کی ضد ہے بے جا حرص نفس، الشح. اور یہ ایسی شے ہے، یہ ایسی بری خصلت، بری عادت اور ایسی لعنت ہے کہ جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اس کو دنیا میں بھی تباہ کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی تباہی کا سبب بنے گی. حرص نفس کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آدمی کی فکر درست نہ ہو، جب آدمی کو یہ پتہ نہ ہو کہ اصل جیت کیا ہے، اصل ہار کیا ہے، اصل کامیابی کیا ہے، اصل ناکامی کیا ہے. جو دنیا کے مال و دولت کو، دنیا کے ساز و سامان کو، دنیا کی رنگینی عیش و نشاط کو، عیش و نشاط والی زندگی کو ہی اصل کامیابی سمجھے، اس میں حرص نفس پیدا ہوتی ہے. اور یہ خطرناک ترین خصلت ہے. اور جو شخص آخرت کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتا ہے، اس دن کی جیت کو اصل جیت سمجھتا ہے، اس دن کی کامیابی کو ہی اصل کامیابی سمجھتا ہے، اس میں حرص نفس کے بجائے ایثار کی صفت اور خصلت پیدا ہوتی ہے. آج دیکھ لیجئے اپنے معاشرے میں، پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص دیکھ لیجئے کہ حرص نفس نے کیا تباہی مچا رکھی ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں بہت مہنگائی ہے، یہ جو آپ رونا روتے ہیں کہ بڑی پریشانی ہے، معاشی حالات دگرگوں ہیں، ہر طرف صورتحال انتہائی خطرناک ہے، استحصال ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، غریب کی کوئی جگہ نہیں ہے، پریشان حال کے لیے امید کی کوئی کرن نہیں ہے. اس کی ایک ہی وجہ ہے حرص نفس، الشح. یہ حرص نفس کیا ہوتی ہے؟ یہ ایسی کیفیت اور ایسے جذبات اور ایسے احساسات ہوتے ہیں کہ آدمی کی آنکھیں سیر نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے بس مجھے یہ مال مل جائے، عیش و نشاط والی زندگی مل جائے، میری زندگی کا یہ سٹینڈرڈ ہو، ساری دنیا برباد ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اس کے لیے خون بہایا جاتا ہے، اس کے لیے قتل و غارت گری کی جاتی ہے، اس کے لیے محرمات کو حلال کیا جاتا ہے. انسان اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اپنی ذات کو راحت پہنچانے کے لیے اتنا اندھا ہو جاتا ہے اور ایسا درندہ بن جاتا ہے کہ اس کی حالت باولے کتے کسی ہوتی ہے. جیسے باولا کتا ہے نا، اسے کوئی ہوش نہیں، جو آگے آیا اس کو کاٹنے کی کوشش کی. کیا آج ایسے نہیں ہے؟ جس کو جب داؤ لگانے کا موقع ملے وہ داؤ لگانے سے باز آتا ہے. اور آپ جانتے ہیں اکثر داؤ لگانے والے ایسے ہیں جن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، صرف حرص نفس کی وجہ سے وہ خون بہاتے ہیں،
وہ لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، وہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، وہ لوگوں کو، سچی بات ہے، ان کے حقوق پر ایسا ڈاکہ ڈالتے ہیں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ حرص نفس ہے. اچھا، یہ جو قرآن مجید میں الشح کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، یہ الشح کیا ہے؟ ایک تو بات سمجھ لیجئے، تفسیر میں لکھا ہے من سلم من الشح فقد افلح وانجح، جو غیر ضروری لالچ سے اور حرص نفس سے بچا لیا گیا اس نے فلاح پا لی، اس نے نجات حاصل کر لی. اور یہ الشح کیا ہے؟ والشح الذی ذکر اللہ فی القرآن، شح جس کا قرآن میں تذکرہ ہے وہ کیا ہے؟ ان تأکل مال اخیک ظلما. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے الشح کی تفسیر میں، اپنی تفسیر میں یہ الفاظ لکھے ہیں. الشح یہ ہے، حرص نفس یہ ہے، ان تأکل مال اخیک ظلما، کہ تو زیادتی کر کے، ظلم کر کے، ناجائز طریقے سے اپنے مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کر لے. اب بتلائیے، یہ پاکستان میں جتنے امیر مسلمان ہیں ان کا مال کتنا حلال ہے اور کتنا حرام ہے؟ سوچئے. بلکہ اب تو یہ جو شارٹ کٹ امیر بننے کے طریقے 2000 کے بعد آئے ہیں، سن 2000 کے بعد، ان میں تو ظلم و زیادتی کی انتہا ہے. وہ کاروبار جو 2000 کے بعد شروع ہوئے ہیں شارٹ کٹ امیر بننے کے، آپ جانتے ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ ان کاموں میں اللہ جانتا ہے حلال حرام کی تمیز ہی نہیں ہے، اور یہ قیامت کی نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، لا یبالی المرء بما اخذ امن الحلال امن الحرام، لا یبالی المرء بما اخذ امن الحلال امن الحرام. قیامت کے قریب کوئی شخص یہ پرواہ نہیں کرے گا جو اس کے پاس مال ہے حلال کا ہے یا حرام کا، اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہاں سے آیا، کیسے آیا، حلال ہے یا حرام. سو میرے بھائیو، یہ جو حرص نفس ہے نا، اس نے تو ہم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسند احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واتقوا الشح، لوگوں غیر ضروری لالچ سے اور حرص نفس سے بچو. فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں حرص نفس سے بچو، بے شک حرص نفس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا. انہوں نے حرص نفس کی وجہ سے خون بہایا، قتل و غارت گری کی، اور اللہ کی محرمات کو حلال کیا. آپ دیکھ لیجئے، لوگوں کا مال لوٹنے میں، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے میں، لوگوں سے بتہ لینے میں کیا کچھ نہیں کیا جاتا. کیا کسی کی جان کی پرواہ کی جاتی ہے؟ کسی کی عزت کی پرواہ کی جاتی ہے؟ بلکہ آپ دیکھ لیجیے، آپ کے پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے، وہ جو بڑے بڑے لینڈ گریبرز ہیں، لینڈ مافیا، وہ لوگوں سے زمینیں کس طرح ایکوائر کرتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ بڑے بڑے جو بدنام زمانہ قاتل درندے ان کو ہائر کر کے بھیج دیں گے
ہاں بھائی زمین بیچنی کہ نہیں؟ تیری 500 کنال ہے، اتنے پیسے لے لے، سائڈ پہ ہو جا، ورنہ یہ بھی نہیں ملے گی۔ کوڑیوں کی قیمت سے لیتے ہیں، سونے کی قیمت سے بیچتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے غریب کے ارمانوں کا خون کیا ہے یا نہیں؟ آج غریب آدمی گاڑی کے متعلق سوچ سکتا ہے میں کو گاڑی لے لوں ضرورت کی، یہ بھی سوچ سکتا ہے میں کسی اچھے مکان میں عزت سے کرائے پہ رہ جاؤں۔ کیا مکان بنانے کے لیے سوچ سکتا؟ نہیں سوچ سکتا۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ کیا اس زمین سے کوئی تیل کا کنواں نکلا ہے سر سید چوک میں؟ کیا وہ جو پہاڑ، جن پہاڑوں اور بیابانوں کو ہم نے سوسائٹیز کے نام پہ وہاں پہ پلاٹس بنا کے، وہاں پہ کروڑوں میں ایک ایک پلاٹ کی قیمت ہے، کیا وہاں کوئی تیل کا کنواں نکلا ہے؟ یہ تو وہی زمین ہے جو آج سے 20 سال پہلے کی تھی، 25 سال 30 سال پہلے کی زمین۔ اب کوئی اس بات کو پوچھنے والا ہے؟ کوئی اس کو کنٹرول کرنے والا ہے؟ کوئی اس پر ہاتھ ڈالنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ یہ حرص نفس نہیں تو کیا ہے؟ یہ جرم آپ نے نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا، آپ تو دار روٹی والے لوگ ہیں۔ یہ جرم تو انہوں نے کیا ہے اور وہ کر رہے ہیں جو ٹریلینئر ہیں، بلینئر بھی اب نہ کہیں ان کو، ٹریلینئر۔ یہ ہے حرص نفس۔ اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کی ریپرکیشنز ہوتی ہیں، نتائج ہوتے ہیں، امپلیکیشنز ہوتے ہیں۔ اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں؟ اس کے امپلیکیشنز یہ ہیں کہ غریب اپنے اس کھوپڑی سے اپنے مکان کے متعلق سوچنا چھوڑ دے، ایسے ہی اپنے آپ بلڈ پریشر ہائی کرے گا سوچ۔ غریب آدمی جس کے سر پر چھت نہیں ہے وہ سوچنا چھوڑ دے، وہ کوئی اور بات سوچے۔ یہ ہے حرص نفس کا نتیجہ۔ وہ جو ٹریلینئر ہے اس نے قبر میں نہیں جانا۔ کیا دنیا میں کوئی ٹریلینئر اپنا مال لے کے قبر میں گیا ہے؟ کیا مال اسے وہاں کام آیا ہے، وہ مال جو دنیا میں چھوڑ کے گیا ہو؟ کوئی ایک مثال بتا دیں تاکہ مجھے بھی تسلی ہو جائے کہ ایسے ہوتا ہے دنیا میں۔ یہ ہے الشح۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں اس کے متعلق کہ حرص نفس کتنی خطرناک شے ہے۔ یہ جو ایکسٹرا لالچ ہے، ایکسٹرا لالچ جس میں حلال حرام کی کوئی تمیز نہ ہو، اچھائی اور برائی، سچ جھوٹ کوئی معیار نہ ہو، مال آئے جہاں سے آئے میری جیب میں آئے، میں اپنی جیب بھر لوں، دوسرا باہر میں جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی میں حدیث ہے، لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا۔ لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ایمان اور اس کے ساتھ حرص نفس، الشح۔ یعنی اگر حرص نفس ہے تو پھر ایمان اس دل میں نہیں آتا، ایمان ہے تو حرص نفس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ اور میں بارہا آپ کو وہ خوبصورت بات سنایا کرتا ہوں کہ ہمارے سلف صالحین میں لوگ حلال حرام کی اتنی تمیز کیا کرتے تھے کہ جب وہ کاروبار کے لیے گھروں سے نکلتے تو ان کی عورتیں اپنے مردوں کو جب سی آف کرتی، رخصت کرتی، تو باقاعدہ یہ کہا کرتی تھیں، ایاک وکسب الحرام، ایاک وکسب الحرام فإنا نصبر علی الجوع ولا نصبر علی النار۔ اے جانے والے، حلال ہی کمانا۔ اے جانے والے، یہ بات یاد رکھنا، کاروباری ٹور پہ جا رہے ہو، حلال کمانا اس لیے کہ ہم بھوک پر، تنگ دستی پر صبر کر لیں گی، لیکن جہنم کی آگ پر صبر نہیں کریں گی۔ ان عورتوں کا کیلیبر دیکھیے۔ اور آج کی عورتیں
وہ تو اچھے بھلے حلال کمانے والے اور کھانے والے کو مجبور کر دیتی ہیں کہ بھائی تیرا دوسرا بھائی بھی ہے، وہ معاشی طور پر کتنا مستحکم ہے، اس کے گھر میں یہ فرنیچر ہے، اس کے گھر میں یہ چیز ہے، اس کے گھر میں یہ چیز ہے، اس کے بچے فلاں سکول میں پڑھتے ہیں، فلاں ان کے لیے ٹیوٹر گھر میں آتا ہے، ان کے پاس یہ گاڑی ہے اور تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صبح سے شام تک تو کیا کرتا ہے؟ وہ بیچارہ حرام کو حرام بھی سمجھتا ہے، لیکن بیگم صاحب کی ریشہ دوانیوں کے سامنے بے بس ہو کے پھر رشوت لینا شروع کر دیتا ہے. بھائی میرا کزن، میرے رشتہ دار، تو عورتوں کی تو عادت ہوتی ہے آج کی عورتوں کی، وہ کسی کے گھر چلی جائیں تو وہاں سے بس یہی بات نوٹ کر کے آئیں گی کہ ان کا صوفہ کیسا تھا، ان کی کراکری کیسی تھی، ان کے پردوں کی سیٹنگ کیسی تھی، ان کا کارپٹ کیسا تھا، ان کے گھر میں کھانے پینے کا سسٹم کیسا ہے، لباس کیسا پہنا ہوا تھا. عورتیں تو بس یہ بات نوٹ کرتی ہیں. اچھی بلی دیندار عورتوں کی بات کر رہا ہوں، دنیا داروں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا بھائی، ان کے نزدیک تو دنیا ہی ہے، آخرت وہ کہتے ہیں آئے گی تو دیکھا جائے گا. اے جان مٹھا تے اس کی او کس چٹھا، وہ تو یہ کہتے ہیں وہ کس نے دیکھا ہے. یہ میں دینداروں کی بات کر رہا ہوں. پرانے دور کی عورتوں کا کیلیبر دیکھیے، وہ کس کیلیبر کی مسلمان تھیں کہ اپنے خامدوں کو جب رخصت کرتی تو یہ کہتی ایاک وکسب الحرام، جانے والے حرام کی طرف اپنا ہاتھ نہ بڑھانا، فإنا نصبر علی الجوع ولا نصبر علی النار، ہم بھوک پر تو صبر کر لیں گی، ہم تنگ دستی تو برداشت کر لیں گی، ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. میرے بھائیو یاد رکھیے، حرص نفس کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آدمی کی فکر درست نہ ہو، جب اسے پتا ہو دنیا کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی کچھ نہیں ہے، تو پھر دنیا میں اس میں حرص نفس پیدا ہوگی. اور جس کو یہ پتا ہوگا کہ اصل کامیابی آخرت کی ہے تو اس میں حرص نفس کے بجائے ایثار پیدا ہوگا. ایثار کیا ہے؟ کہ میری بھی ضرورت ہے اور آپ کی بھی ضرورت ہے، اور میں آپ کو ترجیح دیتا ہوں پہلے آپ اپنی ضرورت لے لیں، پہلے آپ لے لیں، پہلے آپ. صحابہ کرام ایسے تھے، نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں، آج بھی موجود ہیں، ختم نہیں ہو گئے، ان کی تعداد کم ہے لیکن ایسے ہی ہیں کہ وہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھانا تو دور کی بات، کہ کسی مسلمان کو 1 روپے کا نقصان پہنچا دیں، 1 روپیہ کسی کا ناجائز طریقے سے لے لیں، یہ تو دور کی بات ہے. وہ دوسروں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان سے کسی کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، کسی کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی. میرے بھائیوں یاد رکھیے، میں نے گزشتہ خطبے میں وضاحت کی تھی، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اصل جیت آخرت کی جیت ہے. ذالک یوم التغابن، قیامت کا دن ہی اصل جیت کا، اصل ہار اور جیت کا دن ہے، کہ جو اس دن جیت گیا ہمیشہ کے لیے جیت گیا، اب اس کے لیے ہار نہیں ہے، اور جو ہار گیا اس کی ہار اتنی خطرناک اور اس کا انجام اتنا بھیانک ہے جس کے متعلق تصور نہیں کیا جا سکتا. میری بات کا خلاصہ یہ ہے، بات یہیں سے آگے بڑھے گی انشاءاللہ. اگلے خطبے میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں گا کہ فکری درستگی کے لیے یہ بات بھی سمجھنی ضروری ہے کہ ہم نے تو اپنی جان اور مال کا اللہ سے سودا کیا ہوا ہے. یہ ہم اپنی جان اور مال پر اپنا اختیار کیسے چلا رہے ہیں؟ ہم ہیں کون؟ ہمارے پاس کیا اتھارٹی ہے، کیا جسٹیفیکیشن ہے اس بات کی کہ میں اپنی جان اور مال پر اپنی مرضی چلاؤں اللہ کی مرضی کے علاوہ؟ ہم تو پہلے سودا کر چکے ہیں. اس بات پر انشاءاللہ بات کروں گا. میری بات کا خلاصہ یہ ہے، اور یہ بات ضرور سمجھیے اور کان کھول کر سمجھیے، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نہ نکالنا، کہ اپنی سوچ و فکر درست کرو. اگر آپ کی سوچ و فکر درست ہے آپ کا عمل درست ہوگا، اگر آپ کی سوچ و فکر صحیح نہیں ہے آپ کا عمل بھی درست نہیں ہوگا. یہ جانیے اصل کامیابی کیا ہے، اصل زندگی کون سی ہے، اور نقل کامیابی کون سی ہے، نقلی کامیابی، نقلی شے کون سی ہے، اصلی کون سی ہے، اس میں تمیز کیجئے. یہ فکر کی درستگی ہے. جب تک میری آپ کی فکر درست نہیں ہوگی ہمارا عمل درست نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ فکر انسان کے لیے وہ جو لائن آف ایکشن ہے اس کو کنسٹیٹیوٹ کرتی ہے. فکر کنسٹیٹیوٹس لائن آف ایکشن. میں نے کس راستے پر چلنا ہے؟ انسان کی فکر
اس کو درست راستہ مہیا کرتی ہے. اگر فکر درست ہے درست راستے پر چلے گا, اگر اس کی سوچ و فکر غلط ہے تو وہ غلط راستے پر چلے گا. جو غلط راستے پر چلے گا اس سے اچھا کام نہیں ہو سکتا, اور جو اچھے راستے پر چلے گا انشاءاللہ اس سے اچھے کام ہوں گے, ایسے کام جن کاموں کے کرنے سے اس کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.